ویڈیو میں ہم آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہودی کے بچے کا واقعہ سنائیں گے۔ ایک یہودی کا بچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتا تھا۔ وہ یہودی کا بچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتا تھا۔ ایک بار وہ یہودی کا بچہ بیمار ہو گیا اور کچھ دن گزر گئے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر پوچھا کہ وہ بچہ کیوں نہیں آ رہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بچہ تو بیمار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چلو اس کی تیمارداری کے لیے چلتے ہیں۔ کس کی؟ غلام کی؟ نوکر کی؟ صاحب کہتے ہیں 5000 روپے لے جانا اور کہنا سر تمہارا حال پوچھ رہے ہیں کہ حضور تو بڑے بنفس نفیس کے ساتھ گئے اور غریب کا گھر تھا۔ وہ یہودی باہر نکلا جس کا بیٹا بیمار تھا۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے دروازے میں دیکھا کہ مسلمانوں کے نبی ہیں، میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی کہ مسلمانوں کے نبی ہمارے دروازے پر ہیں۔ یہودی نے کہا، اے حضور، مجھ غریب کے گھر میں کیسے آئے؟ فرمایا، تجھے نہیں پتا؟ تیرا بچہ میری خدمت کرتا تھا، اب وہ بیمار ہو گیا ہے، میں اس کی تیمارداری کرنے آیا ہوں۔ یہودی کہتا ہے کہ مجھے خیال بھی نہ آئے کہ میرے گھر غریب کے گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ حضور کہنے لگے، وہ ہمارا پیارا کہاں ہے؟ یہودی نے کہا، حضور وہ لیٹا ہوا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی پاک بچے کے سرہانے پر گئے تو اس بچے کا آخری وقت تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو میری نوکری کرتا تھا، آج میں تیری تیمارداری کرنے آیا ہوں۔ غلاموں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے کے سرہانے پر گئے اور بیٹھ گئے اور اپنا برف سے بھی ٹھنڈا اور کسوٹی سے بھی زیادہ خوشبو والا ہاتھ اس بچے کے بالوں میں پھیرا۔ بچے نے آنکھیں کھولی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بچے کلمہ پڑھ لو۔ یا در رسول پہ جا کر کلمہ پڑھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو گھر کلمہ پڑھانے گئے۔ سبحان اللہ! یہ ایک مزدور کو، محنت کرنے والے کو اعزاز دیا۔ حضور نے فرمایا، بچے کلمہ پڑھ لو۔ بچے نے والد کی طرف دیکھا اور والدہ کی طرف دیکھا۔ ماں باپ رونے لگے اور کہنے لگے، تیرے لیے ہم سے بڑھ کر تیرے حق میں خیر خواہ ہے۔ اس بچے نے کلمہ پڑھ لیا اور حضور کی گود میں لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ روح پرواز کر گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے اور کہنے لگے، اٹھاؤ اس کی میت کو۔ ماں باپ کہنے لگے، کہاں لے جانا ہے؟ فرمایا، ہم اپنے طریقے کے مطابق غسل کفن کریں گے، اس لیے کہ جو کلمہ پڑھ جائے تو وہ میرا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ! یا کہتے ہیں، میں وضو کروایا کرتا تھا رات کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو شادی کیوں نہیں کرواتا؟ حضرت ربیہ کہتے ہیں، نہ میرے پاس کوئی پیسہ ہے، نہ کاروبار ہے، نہ میرے پاس حسن ہے۔ فرمایا، مجھے کون رشتہ دے گا؟ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں، دوسرا دن آیا تو میں وضو کروانے کے لیے آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، تو شادی کیوں نہیں کرواتا؟ پھر حضرت ربیہ کہنے لگے، مجھے رشتہ کون دے گا؟ پھر وہی 3 باتیں دہرائی۔ فرمایا، حضور نے
کہ تو شادی کیوں نہیں کرواتا؟ پھر حضور خاموش ہو گئے میرے جواب پر۔ پھر میں نے کہا میں کتنا بے وقوف ہوں، حضور مجھ سے روزانہ پوچھتے ہیں اور میں جواب ہی نہیں دیتا۔ ربیہ کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ کل حضور مجھ سے پوچھیں گے، میں کہوں گا جیسے دل کرتا ہے ویسے کرا دیں۔ فرماتے ہیں تیسرے دن میں گیا اور سارا وضو کرا دیا اور حضور نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں۔ میں ارادہ کر کے آیا تھا حضور آج پوچھیں گے تو میں بتا دوں گا، آج حضور نے پوچھا ہی نہیں۔ حضرت ربیہ فرماتے ہیں میں وضو پورا کروا کر دروازے تک چلا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی، فرمایا واپس پلٹ۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں میں پیچھے پلٹا اور حضور فرمانے لگے تو شادی کیوں نہیں کرواتا؟ فرمایا میں کھل کر مسکرایا، میں نے کہا محبوب تیرے کرم پہ قربان جاؤں۔ حضرت ربیہ نے کہا حضور مہربانی کریں کرا دیں۔ حضور نے فرمایا فلاں سردار کے پاس جاؤ اور کہو اللہ کے حضور فرماتے ہیں اپنی بیٹی سے میرا نکاح کرا دو۔ ماں باپ کو بہت فکر ہوتی ہے بیٹیوں کی۔ کہنے لگے میں خود شام کو حضور کی بارگاہ میں آؤں گا۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں میں دروازے سے نکل رہا تھا تو پردے سے لڑکی بولی، کہنے لگی اے غلام ٹھہر جا، ابو جی میری فکر ہے، امی جی میری فکر ہے، میری فکر نہ کریں اور یہ نہ دیکھیں کہ کون آیا ہے، یہ دیکھیں کہ بھیجا کس نے ہے۔ آپ مجھے حوالے کر دیں حضور پاک کے، اللہ کا رسول مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ربیہ کہتے ہیں حضور نے میری شادی کا بندوبست کیا۔ حضرت غریدہ اسلمی سے کہا تو اس کے لیے ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا لا۔ حضرت عارصہ بن نعمان سے کہا تو اس کے لیے ایک کمرے کا حجرے کا انتظام کر۔ حضرت عثمان غنی سے کہا تو نے اس کا ولیمہ کروانا ہے۔ حضرت ربیہ فرماتے ہیں میں تو تھوڑی نوکری کرتا تھا، حضور نے ساری زندگی کا ہی انتظام کروا دیا۔ یہ مزدور کے ساتھ حضور کا انداز ہے، سبحان اللہ۔ مزدور اس بات کو سمجھتا ہی نہیں کہ اس کا کتنا مقام ہے، وہ اس بات کو تو جانتا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اعزاز کتنا دیا ہے۔ ملت کا جوار سب سے پہلے تو کسی کی جیب کی طرف نہ دیکھے اور یہ بات یاد رکھ لے بڑے بزرگوں کی شاداب کی روشنی میں ایک موٹی بات کرتی ہوں، جس کی توجہ دوسروں کی جیب پر ہو وہ رسوا ہو جاتا ہے۔ کاہل لوگ جو زندگی میں صرف ہاتھ پھیلانے کے عادی ہوتے ہیں، ان کے دامن میں سوائے رسوائی کے کچھ نہیں ہوتا، اس کو سوائے رسوائی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔